بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 77 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف بدل کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ومن حروف البدل سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ومن حروف البدل وہی 11 علامہ ذکرہ سبویہ واختارہ ابن جنی ویجمعها اجد طفیت منہا۔ اور حروف بدل میں سے جن کی تعداد سے روایہ کے ذکر کے مطابق اور اسی کو ابن جنی نے بھی پسند کیا ہے وہ 11 ہے، اور ان کا مجموعہ اجد طفیت منہا ہے۔ تو ان میں سے کتنے ذکر کیے جی؟ الستۃ الشائعۃ المشہورۃ التی یجمعها احتمین، 6 ان میں سے ذکر کیے جو مشہور ہیں اور احتمین کا لفظ ان کو جامع ہے۔ اور وقد زاد بعضهم، اور بعض لوگوں نے ان پر اضافہ فرمایا ہے، اور 7 اخرى، تو بعض لوگوں نے یہاں پر 7 مزید حروف کا وہ اضافہ کیا ہے۔ وہی اللام فی اسویلال والصاد والزائی فی صراط وزرات، اور وہ جو 7 حروف ہیں جن کا اضافہ کیا ہے وہ اسویلال کی لام اور صراط اور زیرات کی صاد اور زا ہیں، والفاء فی اجداف، اور اجداف کے اندر فا ہے، والعین فی اعن، اور عین میں عین ہے، والساء فی سروغ دلو، اور سا ہے سروغ دلو میں، والباء فی بسمکا، اور بسمکا میں با ہے، حتی صار 18، یہاں تک یہ کل 18 ہو گئے۔ وقد ذکر منہا 9، اور ان میں سے 9 کو ذکر کیا گیا۔ الستۃ المذکورۃ، 6 تو وہی ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا، واللام والصاد والعین، اور پھر 3 جو ہیں وہ لام، صاد اور عین ہے۔ ومما یدغم فی مثلہ ولا یدغم فی المقارب، اور وہ کہ جن میں ادغام کیا جاتا ہے، یعنی اور ان حروف میں سے کہ جو اپنے ہم مخرج میں مدغم ہوتے ہیں اور قریب المخرج میں مدغم نہیں ہوتے، تو وہی 15، جن کی تعداد اگر دیکھی جائے تو وہ 15 ہے۔ الحمزۃ والہاء والعین والصاد والطاء والمیم والیاء والخاء والغین والطاء والفاء والضاء والشین والزاء والواو نصفها الاقل، اور وہ حمزہ ہے، ہا ہے، حا ہے، عین ہے، صاد ہے، طا ہے، میم ہے، یا ہے، خا ہے، غین ہے، زوا ہے، ضاد ہے، شین ہے، زا ہے، فا ہے، واو ہے، نصف اقل کو ان میں سے لے لیا یا ذکر کر دیا۔ ومما يدغم فيهما وهي 13 الباقية نصفها الاكثر، اور ان میں سے کہ جو باقی ہیں، یعنی جو اپنے ہم مخرج اور قریب المخرج دونوں میں مدغم ہوتے ہیں، وہ باقی مادہ 13 ہیں، ان میں سے نصف اکثر کو ذکر کیا ہے اور نصف اکثر کو لے لیا۔ الحاء والقاف والکاف والراء والسین واللام والنون، کہ جو کہ حا، قاف، را، سین، لام، نون، کاف ہیں، اور اس کے جو ہے وہ نصف اکثر کو لیا گیا ہے۔ لما فی الادغام من الخفت والفصاحت، کیونکہ ادغام میں خفت بھی ہے اور فصاحت بھی ہے۔ ومن الاربعۃ التي لا تدغم فی ما يقاربها ويدغم فيها مقاربها وهي المیم والراء والشین والفاء نصفها، اور فرمایا کہ ان 4 میں سے جو اپنے قریب المخرج حروف کا مدغم فی تو بنتے ہیں مگر مدغم نہیں بنتے، یعنی میم اور را اور شین اور فا میں سے نصف کو لے لیا گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کی سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ حروف بدل
کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی ہم حروف کی اقسام کا بیان چل رہا ہے اور ذکر ہو رہا ہے۔ تو جیسے سابقہ ہم نے اسباق میں پڑھا، تو ایسے ہی صفت حرف کی اقسام میں سے حروف بدل بھی ہیں، اور حروف بدل ان حروف کو کہتے ہیں جو دوسرے حروف کے عوض میں آتے ہیں۔ حروف بدل کی تعداد زمخشری نے تو 13 بیان کی ہے، لیکن سیبویہ نے 11 کی تعداد ذکر کی ہے، اور اسی کو ابن جنی نے اختیار کیا ہے۔ ان 11 حروف کا مجموعہ جو ہے وہ اجد و طویت منہا ہے، ان میں سے 6 کو ان 14 میں لے لیا گیا ہے، اور ان 6 کا مجموعہ جو ہے وہ احتمینی ہے۔ حروف بدل میں تبادلہ کی شکل یوں ہے، مثلا حمزہ واو سے بدلا ہوا ہے، جیسے اواصل جس کی اصل وواصل ہے، اور اسی طرح جیم جو ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے، اور تو مزید اگر دیکھا جائے دال تا سے بدلا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ طوا جو ہے وہ تا کے بدلے میں آ رہا ہے، جیسے استبر میں یہ استبر تھا، اور واو جو ہے وہ یا کے بدلے میں آ رہا ہے، جیسے مجقن سے موقن ہو گیا، اور اسی طرح یا یہ واو کے عوض میں آ رہا ہے، جیسے میقاتن کہ یہ اصل میں موقاتن تھا۔ اسی طرح تا جو آ رہا ہے یہ واو کے عوض میں آ رہا ہے، اور میم بھی یہ واو کے عوض میں آ رہا ہے، جیسے فمن ہے تو اب یہ فوہن ہے، اور نون یہ عوض میں آ رہا ہے لام کے، تو اسی طرح با عوض میں آ رہا ہے حمزہ کے، تو الف عوض میں آ رہا ہے واو اور یا کے، جیسے با یہ اصل میں بایا تھا اور قالا اصل میں قوالا تھا۔ تو اب یہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حروف ابدال پر، یعنی جو حروف بدل ہیں، ان پر 7 مزید حروف کا اضافہ کیا ہے۔ ان 7 حروف کی تفصیل یہ ہے کہ لام اسیلال میں بدلا ہوا ہے نون سے، کیونکہ اسیلال یہ اصل میں تھا اسیلانن، تو یہاں پر جو نون ہے اس کو لام سے بدلا تو یہ اسیلال ہو گیا۔ اور دوسرا حرف صاد صراط میں، اور تیسرا حرف جو ہے وہ زا زراط میں، یہ دونوں عوض میں ہیں، سین کے دونوں کی اصل تھی صراطن سین کے ساتھ۔ اور چوتھا حرف فا ہے، یہ اجداف میں، یہ بدلا ہوا ہے تا سے، کیونکہ اس کی اصل جو تھی وہ اجداف نہیں اجدات تھی۔ اور پانچواں حرف عین ہے آئین میں، یہ بدلا ہوا ہے حمزہ سے، کیونکہ آئین کی اصل آئین تھی۔ اور چھٹا حرف سا ہے فروغ الدلو میں، یہ بدلا ہوا ہے فا سے، کیونکہ اصل میں تھا فروغ الدلو سروغ الدلو نہیں تھا۔ اور ساتواں حرف یا ہے، یہ بدلا ہوا ہے میم سے، جیسے بسمکا کہ اس کی اصل جو ہے وہ مسمکا تھی۔ اب 11 حروف سیبویہ کے ذکر کر دو، اور یہ 7 مل کر کل 18 ہو گئے۔ ان میں سے نصف ان 14 میں مذکور ہیں، ان نصف میں سے 6 تو وہی ہیں جو اوپر مذکور ہیں، اور 3 حرف لام صاد اور عین ہیں۔ اب وَمِمَّا يُدْغَمُ فِي مِثْلِهِ وَلَا يُدْغَمُ فِي الْمَقَارِبِ، یہاں سے حروف ادغام کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض حروف ایسے ہیں جو اپنے مثل میں مدغم اور مدغم فی دونوں بنتے ہیں، لیکن اپنے قریب المخارج میں مدغم نہیں ہوتے۔ اور 4 حروف ایسے ہیں جو اپنے قریب المخرج کا مدغم تو نہیں بنتے لیکن مدغم فی بنتے ہیں، جو حروف اپنے مثل میں مدغم اور مدغم فی دونوں بنتے ہیں اور قریب المخارج میں مدغم نہیں بنتے، ان کی تعداد 15 ہے۔ حمزہ، ہا، عین، صاد، طا، میم، یا، خا، عین، غین، ضاد، ضا، شین، زا، فا، واو، ان حروف کا نصف اقل یعنی 7 حروف ان 14 میں مذکور ہیں، وہ 7 حمزہ سے لے کر یا تک ہیں۔ اور بعض حروف ایسے ہیں جو اپنے مثل اور قریب المخرج دونوں میں مدغم ہوتے ہیں، اور یہ 13 حروف ہیں۔ ان 15 کے علاوہ ان کا نصف اکثر ان 14 میں مذکور ہے جو اوائل سور میں موجود ہیں۔ نصف اکثر یہ ہیں جیسے حا، قاف، کاف، را، سین، لام، نون، لما فی الادغام من الخفت سے یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو حروف اپنے مثل میں مدغم ہوتے ہیں ان میں سے تو نصف اقل کو لیا، اور جو مثل اور قریب المخرج دونوں میں مدغم ہوتے ہیں ان میں سے نصف اکثر کو لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ادغام کی وجہ سے خفت اور فصاحت دونوں پیدا ہوتے ہیں. تو گویا ادغام موجب فصاحت ہے، تو جس کے اندر موجب فصاحت کثرت سے پایا گیا اس میں سے نصف اکثر کو لے لیا گیا، اور جس میں قلت کے ساتھ پایا گیا اس میں نصف اقل کو لے لیا گیا. لہٰذا وہ حروف جو اپنے مثل اور قریب المخرج میں مدغم ہوتے ہیں ان میں ادغام زیادتی اور عموم کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے ان میں اکثر نصف اکثر کو لے لیا. اور وہ حروف جو صرف اپنے مثل میں مدغم ہوتے ہیں ان میں ادغام قلت کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان میں نصف اقل کو لے لیا. اور 4 حرف ایسے ہیں کہ وہ اپنے قریب المخرج میں تو مدغم نہیں ہوتے لیکن مدغم فی بنتے ہیں، اور وہ یہ ہیں میم، را، شین، فا، غین. یہ میم، را، شین، فا، ان میں نصف یعنی میم اور را کو لے لیا گیا. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ کہ حروف بدل کیا ہوتے ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وہ حروف کے جو قریب المخرج میں مدغم ہوتے ہیں اور اپنے ہم مثل میں بھی مدغم ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کتنوں کو لیا گیا اور کیوں لیا گیا، اس کی وضاحت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.